آپ عمومی طور پر سنتے رہتے ہیں فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث کو فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں آج آپ کو یہ سمجھاؤں کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور اس کا درجہ کیا ہے حدیث ضعیف کا۔ اس حوالے سے جو حدیث ضعیف کی تعریف ہے وہ یہ ہے: ما لم یجتمع فیہ صفات الصحیح والحسن۔ یہ جو تعریف میں نے اب بیان کی ہے، اس کو امام ابن صلاح عثمان بن عبد الرحمن ابن صلاح جو ہیں انہوں نے اپنے مقدمہ میں ذکر کیے۔ وہ فرماتے ہیں: کل حدیث لم یجتمع فیہ صفات الحدیث الصحیح ولا صفات الحدیث الحسن فہو حدیث ضعیف۔ انہوں نے یہ اس کی تعریف کی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی حدیث جس میں حدیث صحیح اور حدیث حسن کی صفات اور شرائط جمع نہ ہوں، یعنی وہ ان سے کم درجے کی ہو۔ جو حدیث صحیح سے کم درجے کی ہو وہ حسن ہوتی ہے، اور جو حسن سے کم درجے کی ہو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک حسن لغیری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو عمومی مفہوم ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب جو حدیث ضعیف ہے یہ کیسے صحیح اور حسن کے درجے سے کم ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں اور حدیث حسن کس کہتے ہیں۔ حدیث صحیح کی 5 شرائط ہیں: متصل سندہ بنقل العدل وتام الضبط من غیر شذوذ ولا علہ۔ وہ کیا ہے کہ اتصال سند ہو، یعنی سند سے کوئی راوی رہ نہ گیا ہو۔ دوسرا، اس کے سارے راوی ثقہ ہوں، عادل ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تام الضبط، یعنی اس کا حافظہ ٹاپ کا ہو، کمال کا حافظہ ہو۔ اور چوتھا، شاذ نہ ہو، یعنی اعلیٰ درجے کے جو راوی ہیں ان کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ اور پانچواں ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، کوئی ضعف نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے اتر رہی۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، 5 صفات ہیں صحیح کی: اتصال سند، تمام راوی عادل و ضابط ہوں، عادل ہوں، اور ان کا حافظہ مضبوط ہو، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، علت نہ ہو۔ اب ان 5 شرائط میں سے ایک شرط جو تام الضبط ہے، یعنی ٹاپ کا حافظہ ہے، وہ اگر تھوڑا سا کم ہو جائے، خفیف ہو جائے، تھوڑا سا ہلکا، تو وہ حدیث صحیح کے درجے سے حسن کے درجے پر آ جاتی ہے۔ اب اگر وہ جو حافظہ کم تھا وہ، یعنی حسن کی اب جو 5 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط بھی کم ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی سند سے راوی رہ جائے، کوئی اس طرح کوئی شاذ ہو جائے، یا کوئی علت اس میں آ جائے، یا اس کا حافظہ جو تھوڑا خفیف تھا اس سے بھی کم تر آ جائے، تو یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کو اس لیے نہیں ضعیف کہتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے جو ضعیف ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا، بلکہ یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے اپنے راویوں کی وجہ سے، جو سند بیان کی جا رہی ہے، جو ایک سلسلہ ہے، چین ہے، ان میں سے اگر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ راویوں کے حوالے سے ضعیف کا ایک بہت وسیع ایک سلسلہ ہے ضعیف حدیث کا۔ یہ نہیں کہ صرف حدیث سے ضعیف کہہ دیا تو بس نہیں، علم و مصطلح الحدیث میں حدیث ضعیف کے بہت زیادہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر منکر حدیث ضعیف ہوتی ہے، مدلس ہے، معدل ہے، منقطع ہے، معلق ہے، معلل ہے، اور بعد مرسل ہیں۔ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ضعیف۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقسام ہیں جو حدیث ضعیف کی اقسام ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ حدیث ضعیف کو آپ یہ کہہ کر نہیں پیچھے چھوڑ سکتے کہ حدیث ضعیف ہے جی چھوڑو جی، اس حدیث ضعیف کو ہم نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کچھ درجات ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ اگر 3 چیزیں، 3 شرائط اس میں نہ پائی جائیں تو وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حوالے سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو 3 شرائط بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جو ضعف ہے ضعیف حدیث کا وہ بہت زیادہ نہ ہو، شدت اختیار نہ کر گیا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی اصل کے ماتحت ہو، یعنی وہ کوئی بیان کیا گیا ہو اور اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہو، یا پھر ایسا ہو کہ وہ کسی صحیح حدیث کی مخالفت نہ کر رہی ہو۔
اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر آپ اعتقاد نہیں رکھ سکتے یقین کا، بلکہ اس میں احتیاط کا پہلو ضرور اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب یہ تین چیزیں، اس کے علاوہ بھی بیان یہ کیا گیا کہ وہ راوی جو ہے وہ کاذب نہ ہو، یعنی جھوٹا نہ ہو، اگر جھوٹا ہوگا تو ظاہر ہے وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی، وہ حدیث موضوع ہو جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں جس حدیث میں نہ پائی جائیں وہ ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ چند ضعیفہ حدیث مل جائیں تو وہ اکٹھی ہو کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ حسن لغیری ہوتی ہیں۔ یہاں اس کی ایک آسان سے ایک مثال لے لینا، ایک مرد اور اس کے ساتھ دو عورتیں اس ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں دو گواہیوں میں، جب دو عورتوں کو ملایا تو وہ ایک مرد کے برابر پہنچ گئی۔ ایسے ہی ایک درجہ ہوتا ہے کہ جب چند ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو اتنا تنہا مت سمجھیں، جب وہ کوئی اور سندوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو وہ حسن کے درجے تک پہنچ۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو اب پیچھے پھینک دو، چھوڑ دو، اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ ہماری علم مصطلح الحدیث میں یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، جو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کئی دیکھا ہے جامع ترمذی کی اور اس کے علاوہ ابن ماجہ کی، ابو داؤد کی ایسی روایات کو میں نے دیکھا ہے کہ جس کو بعض مخرجین نے، جو حدیث کی تخریج کرنے والے ہیں، انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، بس اس پر حکم لگا کے اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی زیادتی ہے علم حدیث میں کہ ایک حدیث کو آپ لیتے ہیں اور اس کے نیچے حکم لگا دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی باقی جہتوں کو بیان ہی نہیں کرتے کہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ اگر آپ کو تخریج کا شوق ہے تو پھر پوری تخریج کریں، پھر یہ کریں کہ آپ باقی حدیثوں کو بھی لیں، باقی 3 4 5 مختلف اسانید کے ساتھ لیں، اگر تو وہ صحیح ہیں تو پھر آپ کو اس حدیث کو ان کی سپورٹ میں دے دیں، اور اگر وہ بھی ضعیف ہیں تو پھر آپ یہ شرائط چیک کریں، پھر اس کے بعد اگر وہ ضعیف ہے اور وہ درجہ حسن تک جاتی ہے تو ضعیف حدیث کو ملائیں اور اس کو حسن درجہ تک پہنچائیں، اور لکھیں باقاعدہ طور پر کہ یہ سند اس کتاب کی تو ضعیف ہے، لیکن باقی جو روایات ہیں ان کو ملا کر یہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کو ادھورا مت نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو تمام روایات کو لے کر کرنا چاہیے۔ ایسی زیادتی امت مسلمہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بندہ تخریج کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر پورے انصاف کے ساتھ تمام علوم کو سامنے رکھ کر وہ کرے۔ اس کے علاوہ جو ضعیف حدیث ہے، کیا اس کو بیان کر سکتے ہیں آپ کے نہیں بیان کر سکتے، یا اپنی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے، اور اس کے ساتھ کیا حدیث ضعیف لکھنا ضروری ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، بالاتفاق علماء اصولیین فی الحدیث، جو حدیث کے علماء ہیں ان کے ہاں بالاتفاق جو حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتانا ضروری نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم عمومی طور پر سمجھتے جو حدیث سے ضعیف حدیثیں لے آیا جی، بتایا بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف، یہ ضروری نہیں۔ یہ حدیث موضوع کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کو بتانا ہے تو ساتھ حکم وضع بھی لگانا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے۔ اس لیے حدیث ضعیف کو ایک مذاق نہ سمجھا جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے اجتہاد کے مقابلے میں اگر حدیث ضعیف آ جائے تو اس حدیث ضعیف کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اب ایک بندہ کہے جی نہیں اس مواد پر ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لہٰذا میں جو استدلال کر رہا ہوں آپ اس استدلال کو دیکھو، ضعیف حدیثوں کو چھوڑو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ایک بہت غلط انداز ہے۔ جب ضعیف حدیث موجود ہے تو وہ راویوں کی وجہ سے کم درجے پہ آئی ہے، نہ کہ آپ کا اجتہاد اور آپ کی جو سوچ ہے وہ اس پر بھی فائق ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور اس طرح کی باتوں سے عوام الناس کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور اس کا مقام سمجھنا بھی چاہیے۔ حدیث ضعیف کا مقام ظاہر جب وہ ملیں گی تو حسن پہ پہنچیں گی، تو اگر حسن پہ پہنچیں گی تو اس پر احکامات تو ثابت ہوں گے، پھر وہی ضعیفہ حدیث جس کو آپ چھوڑ رہے تھے وہ اب حسن کے درجہ پر جا کر اب وہ فضائل اعمال سے اوپر چلی گئی احکامات تک، تو اس کا مقام تو بڑھ گیا ہے نا۔ تو اس لیے یہ آنکھیں بند کرنے والا کام نہیں ہے۔ علم و مصطلح الحدیث ایک عظیم الشان اور بہت ہی احتیاط والا معاملہ ہے۔ ایسی پکڑ کر حدیثوں پر حکم جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے، پہلے بندے کو پورا فہم حاصل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ حدیث جو ضعیف ہے اس پر آپ عمل کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں، تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور کس چیز میں آپ ضعیف حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں؟
اگر تو وہ ساری روایات کو چیک کرنے کے بعد حدیث ضعیف ہی باقی رہی ہے تو پھر آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اس معاملے میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ حلال و حرام اور احکامات میں اس سے استدلال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا پیش کرتا ہوں. یہاں پہ الکفایہ فی علم الروایہ کتاب ہے ابو بکر خطیب بغدادی کی، یہ بنیادی کتابوں میں علم مصطلح الحدیث. انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ذکر کیا ہے جو اس کو حکم ضعیف جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اذا روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام والسنن والاحکام تشددنا فی الاسانید. فرماتے ہیں کہ جب ہم حلال و حرام کو لیتے ہیں یا احکامات کو لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تشددنا فی الاسانید، پھر ہم سندوں میں سختی برتتے ہیں، پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں وہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے. اگر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں. اور اگر فضائل اعمال کی بات ہو، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کی فضیلت بیان کرنی ہے، ذکر الہی ہے اس کی فضیلت بیان کرنی ہے، جو فضائل اعمال ہیں جو آپ عمل کرتے ہیں اس کی فضیلت کو بیان کرنے میں حدیث جو ہے وہ بالکل قابل قبول ہے. حدیث ضعیف جو ہے یعنی احکامات میں قابل قبول نہیں ہے، حلال و حرام بیان کرنے میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن فضائل اعمال بیان کرنے میں یہ حدیث قابل قبول ہے. اس حوالے سے جو دوسرا اس کے ساتھ ہی قول امام احمد بن حنبل کا جو ابو بکر خطیب بغدادی نے بیان کیا وہ یہ ہے وَإِذَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل الاعمال تساہلنا فی الاسانید. اور جب ہم فضائل اعمال میں حدیث لیتے ہیں تو پھر ہم تھوڑے سے متساہل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم پھر وہ شدت اختیار نہیں کرتے.